بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عامر شاہ اسکیرا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینلز. آج اس ولاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے ہونے والے جو جلسے تھے جو ڈیفرنٹ شہروں میں کیے گئے اس کی، اور اس کے علاوہ آج ڈاکٹر شیرام ہزاری کو ان کے گھر سے باہر گرفتار کر لیا گیا اس پہ، اور اسی کے بعد ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اس پہ. اگر سب سے پہلے عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے رجیم چینج ہوئی جو اس پہ ایک تحریک کا آغاز کیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اسی نعرے کو لے کے وہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں نکلے. جس طریقے سے انہوں نے ایک جلسہ شیڈیول کیا جن میں سب سے زیادہ اگر بات کریں جلسوں کے ریکارڈ کے حوالے سے، میاں والی جہلم، اٹک، سیالکوٹ، فیصل آباد، چکوالہ، اور کل ریسنٹلی ایک ملتان میں جلسہ کیا گیا. اگر جلسوں کے ریکارڈ کی بات کریں تو وہ پاکستان تحریک کے سب سے یونیک اور بڑے جلسے تصور کیے جا رہے ہیں. اور عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات کریں تو شاید وہ باقی لیڈران سے بھی بہت زیادہ، اور اگر ذوالفقار بھٹو کی بات کریں تو اس سے بھی کہیں بڑی نظر آ رہی ہے. اور ایک مومنٹم کریٹ ہو چکا ہے، ہر سائڈ سے واضح اٹھ رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشن کرواؤ پاکستان بچاؤ، اس طریقے کی. اور اس کمپین میں پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جن کے پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ بڑے مشکلات میں ہیں. اور ان کے علاوہ اگر بات کریں حمزہ شہباز صاحب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی مشکلات میں ہیں اور بڑا ایک ٹف سچویشنز کریٹ ہوئی ہے. لیکن دوسری سائڈ اگر ہم بات کریں، جس طریقے سے بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر شیرام ہزاری صاحبہ کی گرفتاری کی، تو انہیں ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جو مقدمہ ان میں تقریباً 71 یا 72 میں ان کے والد صاحب کی ایک زمین کی جو ایک منتقلی کے حوالے سے ان پہ کریٹ کیا گیا، اور 2022 میں ان کی گرفتاری آج متوقع ہوئی. یہ 50 سال بعد گرفتاری کا جو موٹو ہے، اس پہ ہر طرف سے واضح اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہیں. اور اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، یہ باقی رہنماؤں کی، تو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ فواد چوہدری صاحب کی تھی کہ اگر حکومت جنگ چاہتی ہے تو ہم بھی بالکل تیار ہیں. پھر عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک تحریک کا آغاز کرنے والا، ان کی گرفتاری کی مذمت کی. ان کے علاوہ اسد عمر صاحب نے بھی، اور شیخ رشید صاحب سے ایک نجی ٹی وی کے اینکرز نے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ شیخ صاحب کیا صورتحال ہے، ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ لسٹیں بن چکی ہیں، تمام ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو بھیج دی گئی ہیں، اور لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ شیخ رشید کا کہنا تھا. اور اسی پہ رات کا جو صورتحال تھی جلسے کے بعد کی، ان میں ایک ٹرولنگ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی جن میں انہوں نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام اتنے جوش جذبے سے نہ لیا کریں، آپ کے خاوند جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہوں گے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور چند صحافیوں کی جانب اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. بڑی لمبی چوڑی بات ہونا شروع ہو گئی عزت کی، آنرز کی، احترام کی. تو بڑا سمپل سا لاجیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو یہ وہی ہیں جو اب سمپل سا دورہ حکومت 92 میں، اگر یہ 92 سے بعد جب بینظیر تھی تو اس درمیان انہوں نے ان کو ایک پیلا سوٹ پہننے پہ ٹیکسی کا ورڈ یوز کیا ان کے لیے، جو بڑا ٹف تھا، جو سارے پولیٹیشنز بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ان کے علاوہ اگر بات کریں تو نون لیگ کی جانب سے جنہیں آج ڈاکٹر شیرام ہزاری کو گرفتار کیا، خواجہ آصف صاحب نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو ٹریکٹر ٹرالی کے نام سے مخاطب کیا. اگر یہی بات کریں، اسی سلسلے میں بات کریں تو ریسنٹلی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد فرح گوگی، ان پہ بہت زیادہ بات کی گئی. عمران خان صاحب کی مسز جو بشرا مانی کی ہیں، ان پہ بہت زیادہ بات کی گئی، اور بڑے عجیب و غریب الفاظ میں گوشت جلانے والا، تویز ٹوٹکے کرنے والی بہت سارے سخت الفاظ کے ساتھ کہا گیا. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہی مخاطب ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے صحافیوں سے اور ان لوگوں سے کہ کیا تب آپ کہیں سو رہے تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون ٹرول کرتی تھی، بات کرتی تھی، اس طرح کی بات کر رہی تھی؟ تب آپ کدھر تھے جب مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ میرے پاس ان کی ویڈیو ہے، ایک مناسب وقت آنے پہ میں ریلیز کروں گی؟ تب آپ کی غیرت کہاں تھی جب وہ بھی تو قوم کی بیٹی تھی کہ سرتاج گل صاحبہ پہ آپ بات کرنا شروع ہوئی کہ ان کی ویڈیو عمران خان کے ساتھ، اور سب سے زیادہ نون لیگ نے ٹرول کیا؟ تب آپ کدھر تھے؟ لیکن دوسری جانب آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہ میں جب گرفتار تھی تو میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا، میں بڑی مظلوم بن کے وہاں پہ رہی، اور میں نے ایک مظلومیت کا کارڈ بھی نہیں کھیلا. تو بھائی کب ایسا ہوا ہے؟ آپ تو وہی خاتون ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک نجی پروگرام کے سما کی اینکرز کو کہ میری تو باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر نکلی، آپ نے رسپانس نہیں کیا، نیب میں گرفتار ہوئی.
آپ رہی ہیں، اور آج آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہیں کہ جی جب مجھے گرفتار کیا جاتا تھا تو گرفتار کرنے کے بعد رات 12 بجے میرے کمرے پہ دعویٰ بولا جاتا تھا، میری ویڈیوز بنائی جاتی تھی، تب آپ کیوں چپ تھی؟ آج پھر آپ کی غیرت جا گئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اداروں کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے، گرفتاریوں کا یہ سلسلہ ہے، اور یہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن بہت سارے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، انہیں بڑی پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، تو میں ان سے بتاتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے گند کی سیاست نون لیگ نے شروع کی اور ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، اداروں کو نشانے پہ رکھا۔ جو ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ، ان کو نام لے کے مخاطب کر کے یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ سے حساب لیں گے۔ آج یہ اداروں کی اور آئین کی بہتری کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں ڈنکا بج چکا ہے، اب لڑائی جھگڑے انتشار کی سیاست، جو انارکی کی سیاست، جس سے بچنے کے لیے بہت ساری اقدامات کیے بھی جا رہے تھے، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ٹویٹس کیے ہیں کہ اب سارے جو لیڈرانز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ تھانہ کے باہر پہنچے، کوسار تھانہ کے باہر پہنچے، تو صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور مزید ہر تحصیل ضلع لیول پہ بھی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں رہے، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں بھی رکھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایک نئے ولاگ تھا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔